عزیزان محترم، برادران اسلام، نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کا یہ بابرکت مہینہ اور خاص طور پر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ اپنی بڑی برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ میں ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی اہم عبادات کو بیان کیا ہے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ میں عرفات کا میدان اور وہاں حاجیوں کا جمع ہونا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حج چونکہ اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس موقع کے اوپر جب حجاج اللہ کے راستے کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھنا، اس کے چکر لگانا، مینا اور عرفات کو جانا، صفا اور مروہ کے اوپر دوڑنا، چلنا اور پھرنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جن لوگوں نے وہاں کے چکر لگائے ہیں، جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، وہ اس کی اہمیت کو ان لوگوں سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں جنہوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے، اس لیے کہ جو ایک دیوانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو انسان کے دل کے اندر جاگتی ہے، انسان اس محبت کو ہرگز نہیں بھلا سکتا، اس لیے کہ انسان جب تک اس چیز کا مزہ نہیں چکھتا تو اسے لگتا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، حج اور ایک عمرہ، لیکن حقیقت میں جو اس سے ناآشنا ہے وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن جو اس سے آشنا ہے، جنہوں نے اس کو انجام دے لیا ہے، وہ اس کی محبت کو کہیں زیادہ سمجھتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر سب سے زیادہ لذت اگر بندے کو حالت احرام میں آتی ہے تو اس میں جو ہے مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آدمی کا اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا حالت احرام کے اندر اس کی دیوانگی کو بڑھا دیتا ہے، اس کے عشق اور اس کی محبت کو بڑھا دیتا ہے، اور خاص طور پر جب بندہ اپنے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پر پہنچتا ہے اور درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس کے عشق اور محبت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس روضے کے اندر ذرا جھانک کر کے دیکھ لوں میرے پیارے آقا کہاں ہیں۔ میرے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں آدمی اتنا غرق ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کھڑکیاں توڑ دوں اور اپنے نبی کو دیکھ لوں جھانک کر کے میرے پیارے آقا کہاں ہیں، یا اس کی محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ، عرفات کا میدان، مینا کی گھاٹیاں، حجاج اکرام کا جمع ہونا انسان کی عبادت کے اندر 4 چاند لگا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے جوڑی ہیں، اور ان میں سے ایک بہترین یاد قربانی کا کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آرام فرما تھے کہ آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں اپنی محبوب چیز کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اٹھے اور 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ پھر دوسری رات میں دیکھتے ہیں اسی طرح کا خواب، آپ اٹھے 200 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ تیسری رات بھی یہی خواب دیکھتے ہیں، آپ نے آخرکار اپنے چہیتے بیٹے سے اس سلسلے میں معلوم کر لیا کہ میں انی ارا، کہ میں دیکھتا ہوں فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا اس میں ارادہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے باپ، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ کر دیجیے اس کو۔ قصہ مختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ اہم عبادت بنا دی۔ چنانچہ ہمارے سامنے 10 ذی الحجہ سے 12 تک یعنی 3 دن یہ انسان ہم میں سے ہر شخص قربانی کو بخوبی محبت کے ساتھ میں، عشق کے ساتھ میں انجام دیتا ہے۔ چنانچہ اسی قربانی سے متعلق 2-3 باتیں عرض کرنی ہے۔ قربانی کا جانور ہم میں سے بعض لوگ خرید چکے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے قربانی کا جانور ابھی نہیں خریدا ہے، وہ خریدنے میں لگے ہوئے ہیں۔
خرید لیں گے، لیکن یہ ہے کہ دستک خرید لیا جائے گا۔ جب جانور کو ذبح کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، جانور کو کس طرح ذبح کیا جائے، اور کون کون جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، آج مختصراً بات کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دوسری حدیث صحیح مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کو ذبح کیا، کبشین املحین اقرنین، کہ 2 ایسے مینڈھے کہ جو چت کبرے تھے، کلر کے اندر چت کبرے تھے اور سینگوں والے تھے، اقرنین دونوں پہ سینگ نکلے ہوئے تھے، چت کبرے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مینڈھوں کو ذبح کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جانور کو لٹایا، جب اس دمبے کو لٹایا، جب مینڈھے کو لٹایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تکبیر پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس جانور کو لٹا کر کے ذبح فرما دیا۔ جب اس کو لٹایا تو اس کی جو بائیں کروٹ ہے وہ زمین کی طرف اور دائیں کروٹ آسمان کی طرف کر دی، اور اس کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا، وَوَضَعَ رِجْلَهِ، اور اپنے قدم مبارک کو اس کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد میں جب مضبوطی کے ساتھ سے چھری چلائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مینڈھا ذبح ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مینڈھا منگوایا کہ جس کے دونوں پیر کالے تھے، اور اس کے ہاتھوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کا جو اگلا حصہ تھا وہ بھی کالا تھا، اور بیان کیا جاتا ہے یہاں سے بھی ہلکا سا تھوڑا سا کالا تھا۔ خیر ایک مینڈھا منگوایا اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے عائشہ چھری لاؤ۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا ذرا مضبوطی سے دھار لگاؤ، تیزی کے ساتھ میں دھار لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دھار لگائی اس پہ مضبوطی سے، یعنی تیز کر دیا چھری کو۔ جب تیز کر دیا چھری کو، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جانور کو لٹا دیا اپنے پہلو کے بل، اس طریقے پہ لٹایا کہ اس کا چہرہ قبلہ رخ تھا، اور آپ نے اپنا ایک قدم مبارک جو سیدھا ہے اس کے اوپر رکھ دیا، اور چھری کو دانے ہاتھ سے لیا اور اس کو چلانا شروع کر دیا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چلانا شروع کیا، پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، اور جانور کو کیا کر دیا، ذبح کر دیا۔ ان 2 حدیث کی روشنی میں 2-3 باتیں آج مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بعض لوگ جانور کو الٹا لٹا دیتے ہیں، یعنی داہنی کروٹ پہ لٹا دیتے ہیں اور بائیں کروٹ اوپر کر دیتے ہیں اس کے آسمان کی طرف۔ یہ طریقہ اگرچہ جانور ذبح ہو جائے گا اس طریقے کے اوپر، لیکن افضل اور بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو سر ہوتا ہے وہ ہوتا تو قبلہ رخ ہے، لیکن دائیں اور بائیں جانب کا جو حصہ ہوتا ہے شمال اور جنوب کا، اس میں تھوڑی سی گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹانگیں اس کی داہنی جانب کر دی ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں میری داہنی جانب کر دی، اور سر اس کا بائیں جانب کر دیا۔ اگرچہ جانور ذبح ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا، اس لیے کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں گے تو ہمارا الٹا پیر اس کے اوپر آ جائے گا، اور جب الٹا پیر ہمارا اس کا اوپر آ جائے گا تو پھر ہمارے لیے جانور کو ذبح کرنا مشکل بن جائے گا۔ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حدیث سے مروی ہے، کہ جانور کے جو سر ہے وہ کر دیا جائے میری داہنی جانب، اور جو اس کی پیٹھ ہے وہ کر دی جائے میری بائیں جانب، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ رخ لٹا دیا جائے۔ اب آپ اپنے شانے کو جب رکھیں گے اس کے اوپر تو الٹے ہاتھ سے آپ اس کے منہ کو پکڑ لیں گے، اور آپ مضبوطی کے ساتھ میں اپنے داہنے ہاتھ سے چھری چلا سکتے ہیں، اس لیے کہ سیدھا ہاتھ سیدھا پیر مضبوط ہوتا ہے بالمقابل بائیں پیر اور بائیں ہاتھ کے۔ آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے اس کو۔ چنانچہ جب جانور کو ذبح کریں گے تو اس طریقے پہ اپنے جانور کو لٹایا جائے۔ جانور کو جب ذبح کریں گے تو اس کی جو چھری ہے اس کو تیز کر لیں گے، جتنا تیز ہو سکتا ہے اتنا تیز کریں گے۔ یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ کھٹا چھری ہے دونوں ہاتھوں سے لگا پڑا ہے اور کٹنے کو گردن تیار نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ، جو شخص جانور ذبح کرے
وہ اچھے طریقے سے جانور کو ذبح کرے، مضبوطی کے ساتھ میں جانور کو ذبح کرے، اور اس کی جو نلیاں ہیں، جو سانس کی اور پانی کی جو نلی ہے اور جو خون کی نلی ہے، اس کو اچھے سے کاٹا جائے۔ جب دوسرا بندہ اگر ہاتھ میں لے لے اس کو، تو وہ بھی تکبیر کا اہتمام کرے، پہلے والا بھی تکبیر پڑھے، تھوڑی سی گردن کاٹ کے جس نے چھری لیا وہ بھی تکبیر پڑھے۔ اگر ایک تکبیر پڑھتا ہے دوسرا نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، جانور حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں اللہ نے تفصیلاً کئی جگہ اس مضمون کا بیان فرمایا کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، فاذکروا اسم اللہ علیہ، کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس لیے جب جانور کو ذبح کریں گے تو تکبیر کا ضرور اہتمام کریں۔ اس سلسلے میں بعض رات بڑی لمبی دعا پڑھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے دو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، صحیح مسلم کی حضرت عائشہ سے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے اندر لمبی چوڑی دعا کا تذکرہ نہیں ہے، صرف یہ تذکرہ ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے جانور کو کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے۔ لہٰذا اس میں کسی مولوی صاحب کو بھی بلانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ مولانا کوئی بلا کر لانا ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ سب جانتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، سب کو یاد ہے، اس لیے آپ بھی اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ بھئی امریکہ سے مولانا صاحب کو بلانا پڑے گا، یا دیوبند سے مفتی صاحب کو بلانا پڑے گا، یا جو ہے بریلی شریف سے بلانا پڑے گا، یا کسی اور جگہ سے کسی کو بلانا پڑے گا۔ نہیں نہیں نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ الفاظ سکھائے ہیں تو آپ بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ میں نے طریقہ سنت نبوی بتا دیا ہے، لہٰذا آپ اپنے جانور کو اس طرح کریں۔ اگر آپ اپنے جانور کو خلاف سنت کرتے ہیں، مثال کے طور پر قبلہ رخ چہرہ نہیں کرتے بلکہ اس کا چہرہ کسی اور جانب کر دیتے ہیں، فرمایا ہے مکروہ تحریمی ہے، جانور ذبح ہو جائے گا لیکن مکروہ تحریمی ہے، یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے اپنے جانور کو سنت کے مطابق ذبح کیا جائے، سنت کے خلاف جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جن کے حصے ہیں وہ وہاں موجود رہے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھی ہماری قربانی ہو رہی ہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ اور یہاں سے نکلے ہوئے دوسرے ملک میں ہیں یا کسی کام کی غرض سے پھنسے ہوئے ہیں تو پھر ایک بات الگ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تمام لوگ جانور کے پاس میں موجود ہوں جب ان کے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ تیسری بات یہ کہ کوئی بھی بات اپنے پاس سے بیان نہ کرتے جائیں۔ آپ میں سے بعض لوگ مفتی صاحب بھی ہیں، اپنی طرف سے ہی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔